میں جیت کے دنیا ہار گئی، بابا کی جدائی مار گئی، میں اپنے والد کی خدمت نہیں کر سکی جس طرح کر رہی تھی۔ کہ والد محترم بیمار بھی رہتے تھے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دماغ میں فالج کا اٹیک ہوا اور ساتھ میں ہارٹ کا ایشو ہوا جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ابھی بھی مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ محترم کو اتنی زیادہ عزت ماشاءاللہ ملی، وہ کیسے ملی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خادم القرآن تھے، قرآن کی انہوں نے خدمت کی، اتنی محبت قرآن سے تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ان کی پاکٹ میں نہیں پیسے ہوتے تھے، وہ ساتھ والے سے پیسے پکڑ کے وہ انعام دے دیتے تھے، کیا وہ ایسے ہی تھے؟ کوئی ایسا نہیں تھا کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تقریباً 74 ایئرز ان کی ایج تھی۔ وفات سے پہلے کون کون سی اہم شخصیات ان کے پاس پہنچی؟ میرے بھائی اس دن کہہ رہے تھے کہ ہم تو بابا جان کے ساتھ کھیل ہی رہے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں قاری یحییٰ رسول نگری حافظہ اللہ رحمہ اللہ، ان کی صاحبزادی پروفیسر قاریہ راشدہ یحییٰ رسول نگری، ہم ان کے پاس پہنچے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں، ان کے والد محترم اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، القائل فی کتابہ الکریم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد القائل خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اما بعد، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑا ہی یہ تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ میرے والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ میں ان کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے کہ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور اسی طرح جب مجھے والد صاحب کی خبر پہنچی گھر میں ہسپتال سے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو بے ساختہ میری زبان سے انا للہ وانا الیہ راجعون نکلا۔ تو تب مجھے احساس ہوا کہ والدین جو اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، اس کے لیے انہیں بہت سارے مقامات پہ زندگی میں، بہت ساری مشاکل میں اور بہت ساری جگہوں میں ان کو یہ دین کی تعلیم مددگار ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ میرے زبان سے انا للہ کا لفظ نکلا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں، اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، لیکن یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اور خصوصاً بابا جان رحمہ اللہ جو تھے، ان کا جو طرز زندگی تھا نہ صرف اولاد کے لیے، بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کے جنازہ میں لاکھوں لوگ جو تھے وہ رو رہے تھے۔ وہ ان کے بیٹے نہیں تھے، ان کی بیٹیاں نہیں تھے، لیکن ان کی محبت ان کے ساتھ اسی طرح تھی جس طرح ایک اولاد کی اپنے باپ کے ساتھ ہوتی ہے، یا ایک باپ اپنی اولاد کو چاہتا ہے۔ حتیٰ کہ میں یہاں تک کہوں گی کہ ہمارے علاقے کے جو جمعدار ہیں وہ بھی اس طرح رو رہے تھے، اور ہر بندہ ہمارے پاس آ کے ہمیں اس طرح کہتا ہے کہ میرے قاری صاحب کے ساتھ بڑے ہی خاص تعلقات تھے، تو ہم مسکرا دیتے ہیں کہ یہ ان کی شخصیت کا خاصہ تھا کہ وہ ہمیشہ اسی طرح سب کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، گویا کہ وہ بہت خاص ہو۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے رسول بھی جب کسی کے ساتھ بات کرتے تھے اس کی طرف مکمل متوجہ ہو کر اس کی بات سنتے تھے، اور یہ اسی اسوہ کا ہی طریقہ ہے کہ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ انسان اس طرح محبت کرے کہ بعد میں وہ اس کو یاد کرے۔ تو آپ کے والد محترم جامعہ عزیزیہ ساہیوال میں پڑھاتے تھے اور وفات تک وہ وہیں پہ رہے، تو اس سے پہلے جو آپ کا آبائی شہر یا گاؤں جو بھی تھا وہ کون سا تھا، اور وہ وفات تک تو وہاں پہ رہے؟ بیسیکلی ہم جو ہمارا ضلع جو تھا جس وقت والد صاحب یہاں پر رہتے تھے، شروع سے ہی ضلع ساہیوال ہی تھا، لیکن جو ہمارا گاؤں ہے رسول نگر جو ہے وہ اکاڑا کے پاس ہے، اور اس وقت جب ہم وہ ساہیوال میں آ کر آباد ہوئے اور انہوں نے یہاں پر ادارہ بنایا، اس وقت بھی جو اکاڑا کا ضلع بھی ساہیوال تھا، اس لیے بیسک شہر تو ہمارا ساہیوال ہی تھا، لیکن چونکہ ہمارا گاؤں جو ہے اکاڑا کے قریب ہے، اب تو ظاہر ہے علیحدہ ہو گئے علاقے سب کچھ، تو وہ 15 ونار رسول نگر ہے، جس کی نسبت سے والد صاحب کو رسول نگری کے نام سے بلایا جاتا ہے، وہ ہمارے علاقے کا ہی نام ہے۔ اور بابا جان اپنی پہلے کچھ عرصہ، جیسا کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی، انہوں نے جو حفظ مکمل کیا تھا وہ اکاڑا کی گول مسجد میں تھا، وہاں سے انہوں نے قرآن حفظ مکمل کیا۔ اس کے بعد میرے والد کے چچا جان جو اس وقت پولیس میں تھے، عبداللہ، وہ میرے والد صاحب کو لاہور لے گئے اور وہاں پر قاری اظہار احمد تھانوی صاحب کے پاس لے کر گئے وہاں قرات پڑھنے کے لیے، اور وہاں 2 سال بابا جان جو ہیں قرات پڑھتے رہے، وہاں ان کے پاس تجوید و قرات پڑھتے رہے۔ قاری اظہار احمد تھانوی صاحب جو میرے والد صاحب کے اہم اساتذہ میں سے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ قرات میں، علم القرات میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ قاری اظہار احمد تھانوی صاحب کے پاس پڑھنے کے بعد والد صاحب اس کے بعد درس نظامی کے لیے گجراوالا مدرسہ میں چلے گئے تھے، اور وہیں انہوں نے 3 سال تک وہاں پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد
بابا جان کو وہاں سے پتہ چلا کہ ایک مصری قاری بہت بڑے کراچی میں آئے ہوئے ہیں، تو ان سے قرات پڑھنے کے لیے وہاں پر گئے، لیکن وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ وہاں سے چلے گئے ہیں واپس. تو پھر وہیں بحر العلوم میں انہوں نے داخلہ لیا اور قاری حبیب اللہ افغانی سے انہوں نے قرات کی تعلیم حاصل کی اور 5 سال تک ان کے پاس پڑھا. بابا جان فرمایا کرتے تھے کہ میں نے پہلے 15 سپارے جو تھے قرات صبا میں قاری حبیب اللہ افغانی صاحب کو سنائے، اور آخری 15 سپارے جو تھے وہ قرات ثلاثہ میں قاری حبیب اللہ افغانی صاحب کو سنائے. تو اس طرح وہ 5 سال تک وہاں ان کے پاس پڑھتے رہے، اور اس کے بعد وہیں پر بحر العلوم میں 1 سال پڑھایا بھی، اور بعد میں ان کی کچھ طبیعت خراب ہو گئی تو وہ واپس پنجاب آ گئے، اور یہاں پر انہوں نے پھر اپنے اساتذہ کی مشاورت سے لاہور میں آ کے سب سے پہلے لسوڑے والی مسجد وہاں پر قیام کیا اور وہاں 10 سال تک پڑھاتے. تو آپ کے جو ہے والد محترم وہ استاذ القرآ ہیں، تو ان کے استاد جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ آپ کو ان کا پتہ ہے، علم ہے تو وہ ذرا بتائیے گا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اہم اساتذہ میں سے قاری حبیب اللہ افغانی ہیں اور قاری اظہار احمد تھانوی ہیں. جو قاری اظہار احمد تھانوی جو ہیں وہ دیوبند کے بہت بڑے استاد ہیں، اور اسی طرح والد صاحب نے اپنے اہل حدیث اور دیوبند دونوں علماء سے جو قرات کے امام مانے جاتے تھے اپنے وقت سے ان سے تعلیم حاصل کی، اور تقریباً اگر یہ کل عرصہ ملایا جائے تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 15-20 سال قرات پڑھی. والد محترم کے ہزاروں شاگرد ہیں، اس میں سے کچھ جو قرۂ کرام مشہور و معروف ہے آپ ان کے نام جانتے ہیں تو وہ ذرا بتائیے گا ان کے شاگردوں میں سے. بابا جان کے اہم شاگردوں میں سے قاری ابراہیم میر محمدی صاحب ہیں، پھر اسی طرح قاری صدیق الحسن صاحب ہیں، قاری عبدالسلام عزیزی ہیں، اور یہ جو ان کے نام کے ساتھ عزیزی ہے یہ ہمارے جامعہ عزیزیہ کی نسبت سے ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے. پھر قاری عبدالقادر ہیں جو جامعہ ریاض سے فاضل ہیں. پھر قاری روح الامین بنگلہ دیشی ہیں، بڑا خوبصورت بابا جان فرمایا کرتے تھے کہ وہ بہت خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، بڑے خوش الحان تھے. پھر قاری محمود الحسن بڈی مالوی ہیں، ڈاکٹر قاری عبدالقادر صاحب ہیں، قاری جعفر ہیں، قاری حنیف ہیں، قاری حنیف بھٹی جو کہ فیصل آباد میں ہیں اور یہ جماعت کے امیر بھی ہیں یہاں فیصل آباد. قاری حنیف بھٹی صاحب جی بالکل وہ. پھر قاری عبدالرزاق ثانی ہیں، پھر محمد ایوب چنیوٹی ہیں، پھر اسی طرح قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی جو بہت مقرر ہیں، بڑے مشہور مقرر ہیں، وہ والد کے شاگردوں میں ہیں. پھر قاری ایوب فیصل آبادی یہ بھی والد صاحب کے شاگردوں میں ہیں. اور اسی طرح اولاد میں سے بابا جان سے 3 بیٹوں نے زانو تلمذ کیا. ان میں قاری سالم عزیز صاحب جو میرے سب سے بڑے بھائی ہیں اور والد صاحب کی پہلی اولاد ہیں، انہوں نے تجوید و قرات بابا جان سے پڑھی، اور اس کے بعد اس دوسرے گھر سے بڑے بھائی جو ہیں جو اس وقت محتمم ہیں جامعہ عزیزیہ للبنین کے، وہ قاری اظہار احمد صاحب ہیں، وہ انہوں نے بابا جان سے تجوید و قرات پڑھی. پھر اسی طرح بھائی فہد اللہ ہیں، انہوں نے بابا جان سے پڑھی جو اس وقت جامعہ کے مدیر ہیں. آپ کے والد محترم جو ہیں ان کے جو بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ یعنی کہ وہ دینی لحاظ سے کام کر رہے ہیں یا دنیاوی لحاظ سے کام کر رہے ہیں؟ بیٹیاں مبلغات ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ذرا بتائیے گا. الحمدللہ میرے والد صاحب کی کل 13 اولاد بچیاں ہیں، جن میں 9 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں. الحمدللہ سارے ہی دین کا کام کر رہے ہیں، اور دین کے ساتھ دنیا دونوں چیزیں ہی الحمدللہ شامل ہیں. میرے تمام بھائی جو ہیں وہ اگر آپ دیکھا جائے تو وہ یہ دنیاوی تعلیم کے حساب سے دیکھیں تو وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے ایم فل پی ایچ ڈی نہ کی ہو، بہت زیادہ اس طرف بھی پڑھا ہوا ہے، اور دینی اعتبار سے بھی سارے قرآن کے حافظ ہیں، قاری ہیں. اور اس طرح ہماری تمام جو 4 بہنیں ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اس طرح قاریہ، عالمہ، حافظہ، اور اس طرح جیسے کہ میں خود پروفیسر ہوں یونیورسٹی میں، تو اس طرح ہمارا دین اور دنیا کا دونوں ایک حسین امتزاج تھا کہ دونوں چیزیں ہم ساتھ لے کر چلتے تھے. اور ہمارے ادارے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں پر ہمارا لڑکیوں کا ادارہ بھی ہے جامعہ عزیزیہ للبنات، اسی طرح دارالقرآن جامعہ عزیزیہ جو للبنین ہے لڑکوں کا ہے. تو جو لڑکیوں کا ادارہ ہے وہ میری والدہ صاحبہ جو ہیں سالم میری والدہ ہیں، جو میرے بڑے بھائی ہیں مطلب والد صاحب کے سب سے بڑے بیٹے قاری سالم جو ہے عزیزی، ان کی والدہ ہیں، اور وہ لڑکیوں کا ادارہ چلا رہی ہیں جامعہ عزیزیہ للبنات. اور دوسرا ادارہ جو لڑکوں کا ہے دارالقرآن جامعہ عزیزیہ، اس کے تحت بھی ہمارے کچھ ادارے چل رہے ہیں. عزیزیہ ماڈل کالج ہے جس میں ہم دین اور دنیا دونوں کو اکٹھا چلا رہے ہیں، اور اس کے جو محتمم ہیں وہ میرے بھائی قاری اظہار صاحب ہیں جو کہ میری دوسری والدہ سے ہیں اور بڑے بھائی ہیں ادھر سے. تو اسی طرح تمام جو اولاد ہے وہ دین کے لیے وقف کی ہوئی تھی، اور ان کا کوئی انہوں نے دنیا میں چیز نہیں بنائی سوائے ان کا جو باپ کی طرف سے جو ہمارے گاؤں میں زمین آئی ہے وہی ان کے نام ہے، اور وہی شاید اولاد کو جو تھوڑی بہت ہے وہ آگے آنی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی کلیم کر سکے کہ ان کے پاس کچھ ایسا ہے، دنیا کا مال و دولت ہے. اور اگر کوئی کہتا بھی تھا کہ آپ کر لیں کچھ بنائیں تو کہتے تھے میں نے اولاد کو پڑھا دیا ہے تو یہ خود ہی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے دین اور دنیا کی عزت دی ہے، تو یہ صرف انہی کی دعاؤں کا اور انہی کی محنت اور ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں. والد محترم کو اتنی زیادہ عزت ماشاءاللہ ملی، وہ کیسے ملی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک ہی وجہ ہے کہ خادم القرآن تھے، قرآن کی انہوں نے خدمت کی، اتنی محبت قرآن سے تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی.
میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی بندے نے ان کے سامنے کہا ہو کہ میں قرآن کا حافظ ہوں اور انہوں نے اس کو اس ٹائم بٹھا نہ لیا اور اس کو کہا ہو کہ بیٹھو مجھے قرآن سناؤ. مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ایئر ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایک انٹرنیشنل قرات کانفرنس ہو رہی تھی, تو وہاں ایک پشاور کا قاری آیا جو کہ ایک دیوبندی مسلک سے تھا. تو اس کو والد صاحب کا پتہ چلا, تو وہ جب تقریب جو اختتام پذیر ہونے والی تھی تو وہ والد صاحب کے پاس اسٹیج پر گیا اور اس نے جا کے کہا کہ میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں. تو وہاں آپ دیکھیں کہ وہاں پر قبلہ ایاز جیسے بڑے بڑے وزیر بیٹھے ہوئے تھے, فلسطینی وزراء بیٹھے ہوئے تھے, اور کافی مطلب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو لوگوں کو یہ تھوڑا سا عجیب فیل ہو رہا تھا کہ وہ اسے قرآن سنیں اور ایسی محفل میں. تو والد صاحب اٹھ کے جا رہے تھے تو اس کو بٹھایا اور اس سے قرآن سنا. تو کہا کہ وہ چاہتا ہے مجھے قرآن سنانا تو میں کیوں نہ اس سے سنوں. تو یعنی قرآن سے ان کی محبت بہت گہری تھی. اس کے لیے وہ یہ آپ دیکھیں کہ اس عمر میں تقریباً 74 ایئرز ان کی ایج تھی, اور اس عمر میں وہ جامعہ جو ہے قاری صہیب اور قاری ابراہیم صاحب کا جو جامعہ ہے ادارۃ الاصلاح جس کو کہتے ہیں بنگے بلوچاں پھول نگر میں, وہاں پر وہ اس عمر میں بھی ہر بدھ کو جایا کرتے تھے اور وہاں کے قرات کے رئیس تھے, اور اتنی جیسے کہ دل کے مریض بھی تھے. اور اسی طرح وہ جامعہ لاہور الاسلامیہ کے جو رئیس تھے شعبہ قرات کے, وہاں پر بھی جایا کرتے تھے. تو یعنی جہاں کہیں بھی ان کو قرات کے حوالے سے کوئی ان کو بلاتا تھا یا کوئی بات کرتا تھا تو وہ خود کوشش کرتے تھے کہ میں وہاں پہ پہنچوں. تو اکثر سننے میں آیا کہ جب آپ کے والد محترم اکثر کسی بچے سے تلاوت سنتے تھے, وہ تلاوت سنتے سنتے اگر ان کی پاکٹ میں فرض کرے کسی والے سے پیسے پکڑ کے وہ انعام دے دیتے تھے, کیا وہ ایسے ہی تھے؟ بالکل ایسے ہی تھے. اور میں جیسے کہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اسلام آباد میں ایک قرات کانفرنس تھی, وہاں قاری عبدالسلام عزیزی صاحب نے قرآن پڑھا. تو والد صاحب ہمیشہ جب قاری عبدالسلام عزیزی قرآن پڑھا کرتے تھے تو ان کے پیچھے بیٹھ کے کہتے تھے میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہوں کہ اس کو نظر نہ لگ جائے, کیونکہ ماشاء اللہ وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں اور ہمارا پاکستان کا سرمایہ بھی ہیں قاری عبدالسلام عزیزی صاحب. تو والد صاحب نے جب انہوں نے قرآن پڑھا تو اس وقت میں نے دیکھا اور میرے پاس اس کی ویڈیو بھی موجود ہے کہ والد صاحب, میں ویڈیو بنا رہی تھی موبائل پہ, تو ہم سامنے بیٹھے ہوئے تھے آڈینس میں. تو والد صاحب نے جب قاری صاحب نے پڑھا تو والد صاحب نے ایسے اپنے دونوں جیبوں میں ہاتھ مارا اور مجھے سمجھ لگی کہ یہ اب پیسے دیکھ رہے ہیں. تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے, تو انہوں نے پھر وہ وہاں پر ہیں طاہر اسلام عسکری صاحب ہیں وہاں کے جو آرگنائزر تھے, ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ قاری عبدالسلام عزیزی کو 1000 روپیہ دیں. اور انہوں نے جا کے اسٹیج کے اوپر اعلان کیا, وہاں پر ڈائس پہ جا کے انہوں نے اعلان کیا طاہر اسلام عسکری صاحب نے کہ قاری صاحب کی طرف سے آپ کو 1000 روپے انعام ہے اور آپ جاتے ہوئے مجھ سے لے کے جائیے گا. یعنی کہ وہ ایسے ہی تھے جی. اللہ تعالیٰ قبول کرے جی. اچھا, تو آپ کے والد محترم کے اندازاً شاگرد کتنے تھے؟ وہ کوئی آپ کو تعداد ہے؟ ویسے تو کچھ اندازہ نہیں ہے, ظاہر ہے. دیکھیں وہ 50 سال سے قرات کا کام کر رہے تھے اور ہر سال جو ہے تقریباً 50-100 لڑکیوں کی طرف سے, اس طرح 50-100 لڑکوں کی طرف سے طلبہ فارغ ہوتے تھے. اور آپ پھر آگے آپ کو پتہ ہے ایک بچہ آگے 2 کو پڑھاتا ہے. تو والد صاحب کہا کرتے تھے فلاں بھی ہمارا شاگرد ہے کیونکہ وہ ہمارا پوتا شاگرد ہے, کہ ہر بندہ شاگردی میں ہی آ جاتا ہے. تو اس طرح لاکھوں لوگ ہیں. مطلب وہ جو ہے عرب اور عجم کے استاد تھے, بہت بڑے شیوخوں نے ان سے پڑھا, جیسے کہ شیخ عبداللہ شریم جو تھے امام کعبہ جو ہیں, ان کو انہوں نے پڑھایا اور ان کی ادائیگی کی تصحیح فرمائی. پھر اس کے علاوہ شیخ سعد سعدان ہیں سعودیہ کے, بہت بڑے وہ امام اور خطیب ہیں وہاں کے شاہی مسجد کے. پھر اسی طرح اور بہت سارے ایسے نام ہیں. شیخ عادل سالم کلبانی ہیں ان کے شاگردوں میں. پھر شیخ نجیب الصبی ہیں وہ ان کے شاگردوں میں. اتنے شاگرد ہیں کہ ہم تو بتا نہیں سکتے, جو بڑے وہاں پر اہم جگہوں پر اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں, 1-2 امام اور بھی خانہ کعبہ کے, میرے ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن کافی لوگوں کا انہوں نے, کیونکہ میں نے نہیں آج تک سنا کہ انہوں نے کسی کا قرآن سنا اور انہوں نے غلطی نہ نکال دی. تھوڑے دن پہلے ہمارے پاس رعد الکردی کا قرآن سن رہے تھے, رمضان میں میرے پاس آئے تو قرآن سننے کے بعد کہنے لگے کہ یہاں سے غلط پڑتا ہے, تو ہم وہاں پر چلتے ہیں جہاں یہ رہتا ہے تو ہم اس کو بتا کے آئیں گے کہ تمہاری غلطیاں کہاں پر ہیں. آپ کے والد محترم کا آپ کی اپنی اولاد اور آپ کے ساتھ خاص طور پر رویہ کیسا ہوتا تھا؟ والد صاحب کا ہمارے ساتھ بہت ہی محبت والا رویہ تھا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں اپنے بارے میں اگر کہوں کہ والد صاحب نے ڈانٹا. بیٹیوں سے تو بہت زیادہ محبت کرتے تھے, اور بیٹوں کے اوپر آپ کو پتہ ہے جیسے والد کا تھوڑا سا رعب بھی ہوتا ہے اور محبت, دونوں چیزیں تھیں. لیکن بعد میں تقریباً 50 سال کی عمر کے بعد بیٹوں کے ساتھ بھی کافی شفقت کرتے تھے اور بہت زیادہ ہی محبت تھے. ہم تو, میرے بھائی اس دن کہہ رہے تھے کہ ہم تو بابا جان کے ساتھ کھیل ہی رہے تھے, مطلب مذاق اور اس طرح ہمارا معاملہ تھا, بہت زیادہ محبت کا تھا. اور اکثر لوگوں کے جو میرے والد صاحب کے شاگرد ہیں ان کو پتہ اس بات کا کہ والد صاحب میرے سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے. اور میں نے ان کی اس بات کا جواب دیا کہ نہیں, میں ان سے زیادہ محبت کرتی تھی, وہ میرے سے نہیں کرتے تھے. بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ میں تو اپنے والد کی نوکر تھی اگر میں اپنے والد کی خدمت نہیں کر سکی جس طرح کرنی چاہیے تھی. آپ فیصل آباد میں وسائی وال میں رہتے تھے؟
جی والد صاحب تو ساہیوال میں رہتے تھے، کیونکہ ہمارا ادارہ ساہیوال میں ہے، دارالقرآن جامعہ عزیزیہ ساہیوال میں ہے، دونوں ادارے ہمارے ساہیوال میں ہی ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کے. تبلیغ کے میدان میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ والد محترم آپ کو ٹائم نہ، اپنی اولاد کو ٹائم نہ دے پائے ہوں اور اولاد نے گلہ کیا ہو، کبھی ایسا واقعہ؟ نہیں الحمدللہ میرے والد صاحب کا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، والد صاحب کی 2 شادیاں تھیں، اور یہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں 13 بہن بھائی، یہ دونوں ماؤں سے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ان کا اتنا زیادہ، ماشاءاللہ والدہ حیات ہے. جی بالکل دونوں حیات ہیں. تو میرے والد صاحب کا دیکھیں کہ یہ سب سے ایک معاشرے میں بہت زیادہ ایک نازک صورتحال ہوتی ہے کہ ایک بندہ 2 شادیاں کرے اور ان کے ساتھ انصاف کر سکے. تو میرے والد صاحب کو، ہم تو بہت دور کی بات ہے، ہماری ماؤں کو آج تک ان کے اوپر نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی ناانصافی کی ہو. اتنا زیادہ اچھا رویہ تھا، اور پھر اولاد کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ اتنا منصفانہ رویہ، اتنی محبت والا کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے والد نے کہیں ہمارے ساتھ یا ان کے ساتھ زیادتی کی ہو. الحمدللہ ان کا رویہ بہت اچھا تھا اولاد کے ساتھ. کیا آپ کے والد محترم بیمار بھی رہتے تھے، اور کتنا عرصہ بیمار رہے ہیں وہ؟ ویسے تو والد صاحب بظاہر دیکھنے سے نہیں لگتے تھے، لیکن 3 سال سے ان کو دل کا مسئلہ ہوا تھا، ہارٹ پیشنٹ تھے، اور اس کے لیے انہوں نے علاج بھی کروایا، اور جو کہ ایک حکیم سے کروایا، اور وہ کہتے تھے کہ بالکل دل بھی ٹھیک ہو گیا. اور آخر میں بھی جب ان کی وفات سے 1 دن پہلے بھی ڈاکٹر کو چیک کرا تو انہوں نے کہا کہ ان کا دل تو اس وقت ٹھیک ہے، شاید وہ حکیم کی دوائی سے ہی کچھ بہتر ہو چکا تھا. سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کو ہوا ہے کیا ہے. ہوا تو ظاہر ہے ہارٹ کا ہی مسئلہ تھا، اور اسی ہارٹ کی وجہ سے ان کو آخر میں جو ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دماغ میں فالج کا اٹیک ہوا، اور ساتھ میں ہارٹ کا ایشو ہوا، جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ بیماری میں جب وہ علالت میں تھے تو اس میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی نہ بھول سکیں؟ بالکل جس وقت میرے والد صاحب کا آخری دن تھا، اور بلکہ ان کو تھوڑی دیر پہلے طبیعت زیادہ ان کی گھبراہٹ طاری ہو گئی، تو میں نے سورۃ الرحمن لگائی ہوئی تھی. تو میں نے دیکھا کہ جیسے پہلے گھبراہٹ تھی، تھوڑا سا اٹھتے تھے، پھر لیٹتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر لیٹ جاتے، تھوڑی دیر قنوت کی. جیسے کہ میں نے تو اس کو یہی سمجھتی ہوں کہ جیسے کہ میں نے خود دین کو پڑھا ہے کہ جیسے سکرات الموت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر تلخیاں تھیں، وہی تلخیاں تھیں، لیکن زبان سے وہ ایک لفظ ایک دفعہ بھی انہوں نے نہیں کہا، ہائے بولا یا کچھ ہو. لیٹ جاتے تھے، بیٹھتے، جیسے اٹھتے تھے اٹھ کے نماز شروع کر دیتے تھے، پھر لیٹ جاتے تھے. تو جس وقت میں نے سورۃ الرحمن لگائی تو اس وقت انہوں نے اونچی اونچی درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی پوری مطلب حدر جس طرح وہ پڑھا کرتے تھے، ان کا مخصوص انداز تھا، اس میں سورۃ فاتحہ مکمل پڑھی جس وقت میرے بھائی ان کو لے کے ہاسپٹل جا رہے تھے. تو یہ آخری واقعہ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی. اور ساتھ میں جس وقت وہ ویسے کسی کو نہیں پہچان رہے تھے اس وقت، لیکن جس وقت ان کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو اس وقت انہوں نے درود شریف اونچی اونچی پڑھنا شروع کیا اور سورۃ فاتحہ پڑھی. اور اس کے بعد وہاں پر وہ جو قرات کی ٹرمز ہوتی ہیں کہ یہاں اخفا ہے، یہاں اظہار ہے، یہاں ادغام ہے، یہی وہ کام جو ساری زندگی کرتے رہے. آخری وقت تک بھائی بھی وہاں پر ہاسپٹل میں جو 1 گھنٹہ رہے، وہ کہتے ہیں کہ یہی الفاظ ان کی زبان پر رہے کہ قرآن پڑھتے تھے اور بتاتے تھے یہاں یہ چیز ہے، یہاں یہ چیز ہے. اور میں اس بات کا مجھے افسوس بھی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شاید اتنی زیادہ کریٹیکل سچویشن ہے کہ ہم اس آخری لمحے کو، آخری پل کو ہم ریکارڈ کر لیتے کہ جب وہ سورۃ فاتحہ اونچی آواز میں بولا نہیں ان سے جا رہا تھا، لیکن پورے مخارج کے ساتھ اونچی بلند آواز میں انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور درود شریف پہلے پڑھا، پھر سورۃ فاتحہ پڑھی. ان کی وفات کے وقت آپ گھر تھے یا ہاسپٹل تھے؟ میں تو ان کے پاس تقریباً عید پہ ہی ان کے پاس گئی تھی، اور میں آخری جو 6 دن ہیں ان کے ساتھ ہی میرا قیام رہا، بلکہ ان کے ساتھ والی چارپائی پہ میں سوتی رہی. لیکن بالکل آخری دن جس وقت والد صاحب کو لے کر گئے تو میرے 2 بھائی ہیں، بھائی محسن اور بھائی عثمان، یہ دونوں ان کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے. تو نہیں پتا تھا، ہمیں یہی تھا کہ تھوڑی سی کمزوری ہے، ڈرپ وغیرہ لگے گی، تو کیونکہ کھا نہیں رہے تھے، کچھ دنوں سے کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا، کوئی ایسی بیماری نہیں تھی، کوئی بخار نہیں تھا، کوئی کھانسی نہیں تھی کہ کچھ انسان محسوس کرے کہ شاید کوئی بخار کی وجہ سے ہے. بس ویسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اللہ کا جو اپنے مومن بندوں کے لیے بلاوا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جی. لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ کیا آپ کے ذہن میں تھا کہ یہ معاملہ بن سکتا ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں تھا. میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا، سیریس نہیں بالکل نہیں. یہ سیریس دل کے لحاظ سے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اپنے والد صاحب سے ایک خصوصی لگاؤ تھا، تو میں 6 دن سے مطلب جیسے ہوتا ہے کہ عید کے دوسرے دن واپس گھر آ جاتے ہیں، تو میں واپس نہیں آئی اس دفعہ. میں وہاں ٹھہری رہی، اور مجھے انہوں نے کہا بھی تم چلے جاؤ. دل میں شاید لاشعوری طور پر میں وہاں پر تھی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اور آخر دم تک، یعنی کہ اب دیکھیں کہ 6 دن رہی ہوں میں ان کو مسلسل مختلف قراء کی جو آڈیوز ویڈیوز دکھاتی رہی ہوں، اور ان کو قرآن سناتی رہی ہوں. ساؤنڈ باکس میں ساتھ ان کے لیے اسپیشل لے کے گئی قرآن سنانے کے لیے. بالکل بھی کہیں سے مجھے محسوس نہیں ہوا کہ وہ یہاں سے دنیا سے جا رہے ہیں. اور اگر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں وہ آخری پل میں جو سورۃ فاتحہ انہوں نے بلند آواز میں پڑھی اور درود شریف پڑھا تو میں اس کو ریکارڈ ہی کر لیتی اگر ہمارے ذہن میں. بالکل آخر دم تک نہیں تھا کہ ان کو کوئی مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے. جب آپ نے ان کا وفات کا ذکر سنا کہ یہ وفات پا گئے تو آپ کے حالات کیا تھے اس وقت؟ ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ بس پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون زبان سے نکلا، اور بہت تکلیف دہ مرحلہ تھا سب کے لیے.
یقین ہی نہیں آ رہا تھا، بلکہ ابھی بھی مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. بہت دکھ والا معاملہ ہے جی، لیکن اللہ کی رضا ہے جی. تو ظاہری بات ہے آپ غمزدہ بھی ہیں اس وقت. تو وفات کے وقت ان کے پاس کون کون تھا آپ کے بھائیوں میں سے، اور کون کون تھا اس وقت؟ میرے بھائی محسن بھائی تھے اور عثمان بھائی، یہ دونوں تھے. اس کے بعد بھائی نے وہاں سے کال کیا ہاسپٹل سے کہ کسی کو بھیجو، تو میں نے اپنے دونوں بیٹوں سعود جو ہے خان اور حمود خان، یہ دونوں میرے بیٹے، ان کو میں نے بھیجا. میں نے کہا جاؤ ہاسپٹل میں، میرے بہنوئی ہیں منظور، ان کے ساتھ ان کو بھیجا. یہ فوری طور پر پیچھے سے گیا ہے. تو یہی 5-6 لوگ تھے ان کے پاس جو. وفات سے پہلے کون کون سی اہم شخصیات ان کے پاس پہنچی؟ آخر میں میرے والد صاحب نے جن 2 لوگوں سے ملا جو مجھے یاد پڑتا ہے، ان میں ایک تو میرے چچا جان تھے جن سے والد صاحب نے ہوش و حواس میں بات بھی کی، اور ان میں ایک میرے چچا جان حفیظ اللہ بلوچ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں، اور دوسرے ہمارے ہاں ایک قاری عبد المتین صاحب ہے جو ان سے بڑی محبت رکھتے تھے. راولپنڈی سے اس دن وہ آئے، ہمارے گھر آئے اور ان سے بڑی باتیں کی، بلکہ مجھے بھی بلایا کہ قاری عبد المتین صاحب آئیں، آ کے ان سے ملاقات کرو. تو مجھے بھی ان سے ملوایا. تو ان 2 لوگوں سے میرے والد صاحب نے جو ہے بالکل صحیح طریقے سے ہوش و حواس میں باتیں کی، بلکہ طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی ان سے بات کی. اچھا جی، ان کا جنازہ جو آپ کے والد محترم کا کون سی جگہ ہوا اور کس نے پڑھایا؟ والد صاحب کا 2 جگہ پہ جنازہ ہوا. ایک تو جنازہ پہلا ساہیوال میں ہوا، اور چونکہ لوگ بہت زیادہ تھے اس لیے ساہیوال میں 3 دفعہ جنازہ ان کو پڑھایا گیا. اس کے بعد دوسرا جنازہ جو ہمارا بیسک علاقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، رسول نگر 15 ونار جو ہے، وہاں پہ والد صاحب کا جنازہ ہوا. جو ساہیوال کا جنازہ تھا وہ قاری عزیر احمد صاحب نے پڑھایا، جو والد صاحب کے ایک دوست بھی تھے، کلاس فیلو بھی تھے اور بڑے محبت رکھتے تھے. چونکہ والد صاحب کی نصیحت تو قاری ابراہیم میر محمدی صاحب کے لیے تھی کہ وہ میرا جنازہ پڑھائیں، لیکن چونکہ وسیع وہی تھے اور ان کی طبیعت خراب تھی، تو انہوں نے قاری عزیر صاحب کو کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں. اس کے بعد جو دوسرا یہ 3 جنازے یہاں پر ساہیوال میں ہوئے تعداد لوگوں کی زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر دوسرا جو جنازہ دوسری جگہ جس جگہ پہ ہوا ہے وہ ہمارا گاؤں رسول نگر میں ہوا، اور وہ علامہ ابتسام لاہی ظہیر نے پڑھایا، اور ان کی اپنی خواہش تھی کہ میں قاری صاحب کا جنازہ پڑھاؤں. تو دوسرا جنازہ گاؤں والا ابتسام لاہی ظہیر صاحب نے پڑھایا. بابا جان کے لیے ایک میں نے نظم لکھی ہے جو ہماری ایک بڑی محبت کرنے والی بہن ہے، اس کی کاوش بھی ہے اس میں شامل، تو میں آپ کے یہاں سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی. وہ نور جو ہے بے نور ہوا جاہوروں میں مسرور ہوا، وہ نور جو ہے بے نور ہوا جاہوروں میں مسرور ہوا، وہ علمی دنیا کا تارا ہر حافظ قاری کا پیارا، ایک دنیا کا استاد ہوا پھر قبر میں جا آباد ہوا، اس دنیا کو وہ چھوڑ گیا دل ہم سب کا ہی توڑ گیا، پھر خاک کا سینہ چاک کیا وہ خاک میں جا آباد ہوا، پھر غم کے اور تھا گھبرایا جب بیٹوں نے تھا دفنایا، ہر سو ہی پھیلی ویرانی سورج کی آنکھوں میں پانی، میں جیت کے دنیا ہار گئی بابا کی جدائی مار گئی، دن بیتے کئی اور کئی راتیں یاد آئی بابا کی باتیں، دن بیتے کئی اور کئی راتیں یاد آئی بابا کی باتیں، ہم جس تھم تھے بے آس ہوئے کچھ اور بھی ان کے پاس ہوئے، دل غم سے پھر معمور ہوا زخموں سے سینہ چور ہوا، ہم رو رو کر نہ ڈھال ہوئے خوشحال تھے ہم بے حال ہوئے، ہم غم سے ملتے ہاتھ رہے اور آخری دم تک ساتھ رہے، ہم بھولے بھٹکے ناداں ہیں اس بات پہ رکھتے ایمان ہیں، یہ دنیا آنی جانی ہے ہر چیز یہاں کی فانی ہے، یہاں جو بھی آیا جائے گا اور پھر وہ موت نہ پائے گا، اس دنیا سے اب جانا ہے پھر بابا سے مل پانا ہے، پھر بابا سے مل پانا ہے.